خلقناکم من ذکر و انثی، اے میرے بندو، اے انسانوں، میں نے تم میں سے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، تمہاری چاہت سے نہیں، اپنی چاہت سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر میں نے آگے تمہارے خاندان بنائے، تمہارے قبیلے بنائے، تمہارے فیصلے سے نہیں، اپنے فیصلے سے۔ قریشی اپنے ذاتی فیصلے سے قریشی نہیں، راجپوت اپنے ذاتی فیصلے سے راجپوت نہیں، پٹھان اپنے ذاتی ارادے سے پٹھان نہیں، عرب اپنے ذاتی ارادے سے عرب نہیں، ایرانی، ترکستانی، تورانی، یہ سب کے سب خالق کائنات کا ارادہ ہے۔ ایک گندے پانی پر جس کو جیسی شکل چاہتا ہے وہ دیتا چلا جاتا ہے، ایک کو عورت بناتا ہے، ایک کو مرد بناتا ہے، ایک کو عربی بناتا ہے، ایک کو عجمی بناتا ہے، کسی کو خوبصورت بناتا ہے، کسی کو بدصورت بناتا ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نظام اور ذاتی فیصلے ہیں، اور وہ آسمان پر چل رہا ہے، یہ نہیں کہ ہمیں اس نے مارا، مچھر بھی وہی بنا رہا ہے، مکھی بھی وہی بنا رہا ہے، پتنگا بھی وہی اڑا رہا ہے، عقاب بھی وہی اڑا رہا ہے، ایک چونٹی کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے، جبرائیل کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے، ایک ڈھیلے کا بھی وہی خالق ہے، ہمالیہ پہاڑ کا بھی اللہ خالق ہے، ایک ذرے کا بھی اللہ خالق ہے، صحرائے اعظم کا بھی اللہ خالق ہے، زمین کے ایک ڈھیلے کا اللہ خالق ہے، 7 زمینوں کا اللہ خالق ہے، ایک قطرہ بھی اللہ نے بنایا، بحر الکاہل بھی اللہ نے بنایا، اور ساری کائنات کا بحر بر، ذرہ ذرہ، ایک ایک درخت کا پتا، ہر چیز اللہ کے ارادے میں جکڑی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے۔ جیسے جبرائیل اور میکائیل اور اسرائیل اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے، کائنات کا چپا چپا۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، غور نہیں کرتے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کائنات کی ہر چیز تیرے رب کے سامنے سجدے میں پڑی ہوئی ہے، تیرے رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم سے ذرہ برابر ادھر ہو سکے ادھر ہو سکے۔ سورج کو جس دن سے چلایا ہے، چاند کو جس دن سے حرکت دی ہے، وہ آج تک حرکت میں ہے۔ یہ ایسی حرکت ہے جس کو حرکت دینے والا نظر نہیں آتا۔ میرا ہاتھ ہل رہا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ انسان اس کو ہلا رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا سورج ہے جو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 6 لاکھ میل فی گھنٹہ سے کی اس کی رفتار ہے، 6 لاکھ میل ایک گھنٹے میں یہ دوڑ رہا ہے۔ اس کی رفتار ایسی فکس ہو گئی ہے کہ نہ کوئی اس میں ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی سٹیئرنگ ہے، نہ کوئی اس کے لیے اندر کوئی پیٹرول ہے۔ ایک اللہ کا امر آیا، الشمس والقمر بحسبان، تیرے رب نے سورج اور چاند کا ایک حساب بنا کر ان کو چلا دیا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اب سورج چاند سے آگے نہیں ہو سکتا، رات دن سے آگے نہیں ہو سکتی۔ كل في فلك يسبحون، اپنے اپنے نظام میں، مدار میں یہ سب حرکت کر رہے ہیں۔ تو اس جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے قبضے میں رکھا، ہم پر بھی اللہ تجلی ڈالتا، کوئی عورت نافرمان نہ ہوتی، کوئی مرد نافرمان نہ ہوتا، کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہوتا، کسی گھر میں گانا بجانا نہ ہوتا، کسی گھر میں سود نہ ہوتا، جھوٹ نہ ہوتا، کوئی نافرمانی نہ ہوتی، سب اللہ کے فرمان۔ اتنا بڑا سورج جو ایک پل میں ایک سیکنڈ میں سورج سے جو آگ نکلتی ہے، زمین پر 10 لاکھ ایٹم بم گرائے جائیں، 10 لاکھ ایٹم بم گرانے سے زمین میں جو آگ پھیلے گی وہ سورج 1 سیکنڈ میں پھینک رہا، 1 سیکنڈ۔ اور کیا پتا اس سے بھی زیادہ ہو، یا تو یہاں بیٹھے بیٹھے اندازے، قریب جا کے کس نے اندازے لگائے، یہاں بیٹھ کے اندازے ہیں، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ اتنی طاقتور مخلوق جو 1 سیکنڈ میں 10 لاکھ ایٹم بم کے برابر، اور اگر ایک شعلہ جو سورج کا نکلتا ہے، جو 3 لاکھ میل لمبا ایک شعلہ نکلتا ہے، صرف ایک شعلے کی انرجی کو اگر دنیا والے قابو کر لیں تو 10 کروڑ سال تک کسی اور پلانٹ کے لگانے کی ضرورت نہیں۔ 10 کروڑ سال ایک سورج کا شعلہ 7 بر اعظم کو بجلی فراہم کر سکتا ہے۔ جو رب اتنی بڑی طاقت کو قابو کر رہا ہے، اب یہ تو چھوٹا سا ہے نا، اتنا سا سورج ہے، زمین آسمان کی وسعت ہے۔ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے ایک بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہو، پھر پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں، دوسرا تیسرے کے، چوتھا پانچویں میں، چھوٹا، اسی طرح آخر پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، یہ زمین آسمان کو تو نے حکم دیا تھا میرے تابع ہو جاؤ۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ پھر ہم نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، زمین آسمان کو بنا کر کہا ہمارے تابع ہو جاؤ، انہوں نے کہا جی ہم تابع ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، اگر زمین آسمان آپ کے تابع نہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک جانور ہے، ان پر چھوڑ دیتا جو 7 زمین آسمان کو نگل جاتا۔ ہم تو شیر کو دیکھ ہی ڈر رہے،
وہ کتنا بڑا جانور ہے جو 10 کھرب گلیکسیز حرکت کر رہی ہیں، اور یہ تو چھوٹی سی مخلوق ہے آسمان کے اوپر، اس سے ارب گنا بڑی مخلوقات ہے۔ چوتھے آسمان پہ جب آپ معراج پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان سے گزرے تو ایک لشکر دیکھا جس کا نہ اول نظر آ رہا تھا نہ آخر نظر آ رہا تھا، اور قد تھے ان کے ہزاروں میل لمبی مسافت کے۔ تو انہوں نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام کے زمانے سے وہی لے کے آنا شروع ہوا ہوں اور آپ تک پہنچا ہوں اور آتا ہوں اور جاتا ہوں، میں اس لشکر کو اسی طرح گزرتے دیکھ رہا ہوں، مجھے آج تک اس کے اول اور آخر کا پتہ نہیں چل سکا۔ پھر یہ آیت پڑھی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کا رب ہی اپنے لشکروں کو جانتا ہے، ہم کہاں جان سکتے ہیں۔ پھر ساتویں آسمان پہ جنت ہے جس کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے، آپ تو انہی گھروں کو محل سمجھتے ہوں گے، جس کا ایک ایک محل اتنا بڑا ہے جس میں 7 زمینیں رکھی جائیں تو ایک بکری کی طرح نظر آئیں گی، جیسے 7 زمین پر ایک بکری کھڑی ہو، ایسے 7 زمینیں ایک محل میں بکری کی طرح۔ اور پھر جہنم ہے جس کا ایک انگارہ 7 زمینوں سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ نگل جاتا، ایک لقمہ ہے اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام تو دنگ حیران، یا اللہ این تلک الدابہ، وہ جانور تو نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا فی مرج من مروجی، میری چراگاہوں میں چرتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں وہ چراگاہ کتنی بڑی ہے جہاں اتنی بڑی بلا چرتی پھرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا این ذالک المرج، یا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی، میرے علم کے غیبی خزانوں میں ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو میں نے تھوڑا سا علم دیا ہے، وہ میرے غیب کے خزانے ہیں جہاں میں نے اس مخلوق کو رکھا ہوا ہے جس رب نے اتنی بڑی مخلوق کو لگام دی ہوئی ہے۔ پھر ایک فرشتہ ایسا ہے صدلقن اس کا نام ہے، صاد دال لام قاف نون، صدلقن، 7 سمندر کا پانی اس کے انگوٹھے کے ناخن پر رکھا جائے، ناخن پر رکھا جائے تو ایک قطرہ اللہ کی قسم نیچے نہیں گرے گا۔ ایک قطرہ کتنے 7 سمندر کا پانی انگوٹھے کے ناخن پر رکھا جائے، ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ جو رب اتنے بڑے فرشتے کو لگام دے کے کھڑا ہوا ہے، یہ 4.5 فٹ کی عورت کو اور یہ 6 فٹ کے مرد کو لگام نہیں دے سکتا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، میں چاہتا تم سب کو سیدھا کر دے، جس کے سامنے سورج زیر ہو، چاند جس کا مسخر ہو، ہوائیں جس کے تابع ہوں، سمندر جس کے اشارے سے موجوں کو اٹھاتے ہوں، مد و جزر جس کی چاہت سے وجود پکڑتا ہو، دن جس کے ارادے سے چڑھتا ہو، رات جس کے ارادے سے آتی ہو، موسم جس کی چاہت سے بدلتے ہوں، بادل جس کے ارادے سے گرجتے اور برستے ہوں، زمین جس رب کی چاہت سے پھٹتی ہو، دانا جس اللہ کی ارادے کی مشیت سے پھٹتا ہو، جڑ جس رب کے ارادے سے زمین میں جاتی ہو اور کونپل اوپر نکلتی ہو، اور وہ شاخ وہ کونپل تنا بنتی ہو، تنے سے شاخیں بنے، شاخوں پہ ڈالیاں لگیں، ان میں پھول لگیں، پھولوں پہ خوشے لگیں، خوشوں میں گوشے لگیں، ان میں پھل بنے، ان میں رنگ بھرے جائیں، ان میں خوشبو بھری جائے، ان میں ذائقے بھرے جائیں، ان میں مٹھاس بھری جائے، کسی میں کڑواہٹ بھری جائے، کسی میں کسلاہٹ بھری جائے۔ جو رب اتنی کائنات پر حاکم ہو، یہ چھوٹے سے انسان کو نہیں سیدھے چلا سکتا۔ ہوا چلے تو پوچھے یا اللہ کتنی چلوں، سورج ڈوبے تو پوچھے یا اللہ نکلوں کہ نہ نکلوں، رات آئے تو پوچھے یا اللہ ڈھلوں کہ نہ ڈھلوں، دن آئے تو پوچھے یا اللہ غروب ہوں کہ نہ ہوں، موسم آئے تو پوچھے یا اللہ بدلوں کہ نہ بدلوں، زمین چلے تو پوچھے یا اللہ کھڑی ہو جاؤں یہ چلتی رہوں، فرشتے جس کے سامنے دم نہ مار سکیں، آنت الوجوہ سر جس کے سامنے جھک جائیں، خشعت الاصوات آوازیں جس کے سامنے پست ہو جائیں، 7 زمین آسمان جس کے سامنے لرز رہے ہوں، تھرا رہے ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوا ہو، چپا چپا جس کی تسبیح پڑھ رہا ہو، یہ اینٹ ایک ایک اینٹ میرے اللہ کی قسم اللہ کی تعریف میں لگی ہوئی ہے۔ ہم ان کے اندر بیٹھ کے نافرمانیاں کرتے ہیں، پر یہ اینٹیں اللہ کی فرما بردار ہیں، اس کا ایک ایک ذرہ سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ جو رب اس کائنات کا اتنا بادشاہ ہو، الملک
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصبر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العلي العظيم الكبير المتعال الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المنتقم المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن وهو بكل شيء عليم. اتنی بڑی ذات سے، اتنی بڑی ذات جو اتنی طاقت خزانوں کا مالک ہمیں بھی سیدھا چلا دے. ساری عورتیں تہجد گزار ہو جائیں، کوئی عورت بے پردہ نہ ہو، کوئی مرد آوارہ نہ ہو، اللہ کو مشکل ہے. اللہ نے کسی کو امتحان میں نہیں ڈالا، سب کی چھٹی ہے. سورج ایک دن ٹوٹے گا پھر کبھی نہ بنے گا، یہ چاند ایک دن ٹوٹے گا پھر کبھی نہ بنے گا، یہ ستارے جھڑیں گے پھر کبھی نہ اٹھیں گے، یہ دن رات کا نظام معطل ہوگا پھر کبھی بحال نہ ہوگا، یہ کائنات ایک دن زیر و زبر ہوگی پھر کبھی دوبارہ اس کی مخلوق کو وجود نہ ملے گا. پر یہ قسمت کا مارا انسان، یہ جو مرد کی شکل میں ہے، جو عورت کی شکل میں ہے، یہ پھنس گیا ہے. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا پیدا ہی کیوں کیا تھا ہمیں جو اتنے لمبے چوڑے حالات بنائے؟ میں نے کہا یہ سوال اب خارج ہو چکا ہے بحث سے. اب اگلا سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اب اس امتحان میں پاس کیسے ہوں. ایک آدمی کنویں میں گر گیا، اب وہ شور مچانا شروع کر دے میں گرا کیوں، میں گرا کیوں، میں گرا کیوں. اس طرح بھی کبھی نکلے گا؟ وہ تو زندگی بھر اس سے نہیں نکل سکتا. یہ سوال ختم ہو گیا کہ میں گرا کیوں. اب یہ سوال ہے کہ میں نکلوں کیسے. میرے بھائیوں بہنوں، ہم پھنس گئے، آ گئے، انسان بن گئے. آزاد نہیں ہے میرے رب کی قسم. ہم تو سوتے ہیں، نگہبانی کرنے والا کوئی نہیں سو رہا. ہم غافل ہوتے ہیں، وہ غافل کوئی نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. میرے نافرمانوں کو بتا دو کہ تم تو غافل ہو جاتے ہو، میں غافل تم سے نہیں ہوں، دیکھ رہا ہوں. چھپو کہاں چھپو گے؟ دروازے بند کر دو، چٹخنیاں لگا دو، پردے گرا دو، لائٹیں بجھا دو. اب کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں، ایک ذات ہے جو 7 زمین کی تاریکی میں بھی دیکھ رہی ہے. تو زمین کے اوپر بند کمرے میں منہ کالا کرنے لگا ہے، وہ 7 زمین کے اندر کے کیڑے کی حرکت کو دیکھتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن کو ناپتا ہے اور اس کی بھی ضرورت کو زیر زمین پہنچاتا ہے. غافل سے نہیں واسطہ، عاجز سے نہیں واسطہ کہ وہ کچھ کر نہ سکے ہمارا. ہاں، وما ہم بمعجزین. تم میں طاقت ہے تو مجھے عاجز کر کے دکھا دو. پھر آ جاؤ میرے مقابلے میں، لڑ پڑو مجھ سے، مجھے عاجز کر کے دکھاؤ. اچھا مجھے دھوکہ دے کے دکھاؤ کہ کسی کی فائل دوسرے میں لگا دو کہ میں نے تو کیا ہی نہیں. لا یضل ربی ولا ینسا. تیرا رب بھولتا نہیں، تیرا رب غلط فیصلے نہیں کرتا. لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں. وما كان ربك نسیا، بھولتا نہیں. لا یعودہ حفظہما، تھکتا نہیں. یطعم ولا یطعم، کھاتا نہیں، کھلاتا ہے. سوتا نہیں، سلاتا ہے. پیتا نہیں، پلاتا ہے. مرتا نہیں، مارتا ہے. حی، وہ ایسا زندہ، قبل کل حی، ہر زندہ سے پہلے زندہ. وحی بعد کل حی، ہر زندہ کے بعد زندہ. وحی لیس کمثلہ حی، اور ایسا زندہ کہ کوئی اس جیسا زندہ نہیں. وحی لا یشبہہ حی، اور ایسا زندہ کہ کوئی زندہ اس کا مثل نہیں. لا شریک لہ، شریک سے پاک. لم یتخذ صاحبہ، بیوی سے پاک. ولا ولدا، بیٹے سے پاک. قریش جو تھے نا عرب پہلے زمانے میں، باپ دادا پردادا 10 20 30 پشتوں کے نام ان کو ازبر ہوتے. میرا باپ، میرا دادا، میرا فلاں، میرا فلاں، میرا فلاں، ساری نسلوں کے نام جانتے تھے. گھوڑوں کی نسلوں کے نام جانتے تھے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ماذا انسب لنا ربک، ہمیں تو اپنے باپ دادا کا حسب نسب معلوم ہے، تو اپنے رب کا نسب بتا. تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ کیا حسب نسب ہے؟
قبل اس کے کہ اللہ کا حبیب بولتا اللہ خود بولا، جبریل برق رفتار کیا ہوتی ہے، پلک جھپکنے میں عرش سے چلے اور فرش پر آئے، یا رسول اللہ نے اپنا نسب نامہ بھیجا ہے، آؤ بھائی قریش میرے رب کا نسب سنو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، میرا رب اکیلا، احد، صمد، غنی، بے نیاز ترجمہ صحیح نہیں ہے، بے نیاز اس کا ترجمہ صحیح نہیں۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور جس کا کام سب کے بغیر بن جائے۔ اللہ بے نیاز ہوتا تو زمین آسمان برباد ہو جاتے، تو سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے، وہ سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے۔ یہ زمین تڑپنے لگتی ہے، اللہ میرے اوپر اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ میرا سینہ جل گیا ہے، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، میں ان کو اندر ڈیفنس کو اندر لے جاؤں کروں سمیت۔ سمندر اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ اجازت دے دے، لگام ڈھیلی چھوڑ دے، غرق کر دیں۔ فرشتے تڑپ جاتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جب وہ انسان کرتا ہے تو فرشتے ڈر کے زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اب اللہ کے عذاب کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، اللہ پھر بھی ناز اٹھاتا ہے۔ اور وہ گناہ ہو رہے ہیں، ہر جگہ وہ گناہ ہو رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ زمین کو لے کے چل رہا ہے، بے نیاز نہیں ہے، سمد ہے۔ سمد کیسے کہتے ہیں؟ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بن سکے اور جو اپنا کام سب کے بغیر بنا لے۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، اے میرا بندہ ایک تو چاہتا ہے ایک میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر کر دکھاتا ہوں، جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اچھا ہم کیا کریں گے اللہ؟ ہماری بھی تو کوئی چاہت پوری ہو، اگر ایسے کیسے گزرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کہ سودا کر رہے ہیں، میرے ساتھ سودا کرو، کیا؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ میں نے تیرے اوپر بالکل دیکھنا حرام نہیں کیا، دیکھنے سے منع نہیں کیا، دیکھنے کی اجازت دی ہے، پر ایک حد قائم کی ہے کہ اس سے آگے مت دیکھنا۔ میں نے تجھے سننے سے نہیں روکا۔ دین مشکل تب تھا جب اللہ تعالیٰ کہتا اندھے ہو جاؤ دیکھو ہی نہیں، بہرے ہو جاؤ سنو ہی نہیں، جی بھوکے ہو جاؤ کھاؤ ہی نہیں، گونگے بن جاؤ بولو ہی نہیں، نہیں، ننگے ہو جاؤ پہنو ہی نہیں، جنگل میں رہو گھر نہ بناؤ، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی پھر تو دین بڑا مشکل ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے حد لگا دی، بھائی اتنا دیکھ سکتے ہو اتنا نہیں۔ ابھی آپ کو سب کو پتا ہے، عورتوں کو بھی پتا ہے، مردوں کو بھی پتا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا یہ سنو یہ نہ سنو، کیا سننا ہے کیا نہیں سننا سب کو پتا ہے، یہ بولو یہ نہ بولو۔ اب اللہ تعالیٰ ہم پر بھائی سچ بولو پر جھوٹ نہ بولو، اور صحیح بولو غلط نہ بولو، اور اچھی بات بولو غیبت نہ بولو۔ مثال دے رہا ہوں، وہ قرآن سنو گانا نہ سنو، میرا قرآن سنو ساز و آواز نہ سنو۔ اب کچھ سننے پر پابندی لگا دی، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اب تو یہاں وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں، کَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے، تو جاتا ہے۔ اچھا دنیا میں کب تک دیکھیں گے بھائی؟ آخری آنکھوں پہ چشمے چڑھیں گے، پھر آہستہ آہستہ چشمہ بھی ساتھ جوڑ جاتا ہے، پھر اس سے بھی نظر نہیں آتا، اور پھر ایک دن یہ شمع ویسے ہی بجھ جاتی ہے، اس کا نور ویسے ہی چھن جاتا ہے۔ ان کانوں سے کب تک سنیں گے؟ آخر ہی اس کو آلے لگ جائیں گے، پھر وہ آلے بھی بیکار ہو جاتے ہیں، قریب منہ پھاڑ کے گلا پھاڑ کے بولو پھر بھی سنائی نہیں دیتا، اور ایک دن یہ تار ٹیلی فون کے بھی کٹ جاتے ہیں، اور اس زبان سے کب تک بولیں گے اور کب تک چہچہائیں گے؟ آخر یہ نغمہ بند ہوگا اور ایک دن یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ اس جسم کو کب تک اس کی لذتیں دیں گے؟ کب تک اس کی خواہش کی پیروی کریں گے؟ آخر یہ چمکتا جسم، یہ رعنائی بھرا چہرہ ایک دن جھریوں سے سارا بھر جاتا ہے، وہ حسن ایک بھولی بصری داستان بن جاتا ہے، اور وہ چہرہ جو کبھی دیکھے تھے تو آنکھ نیچے نہ آتی تھی، اسی چہرے پر نگاہ اٹھتی ہے تو کراہت سے نظریں پھر جاتی ہیں۔ وہ جوانی جس پہ چلنے والا اکڑ اکڑ کے زمین پہ پاؤں مارتا تھا، آج دو آدمیوں نے پکڑا ہوا ہے اور اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے، اور وہ گھسٹ گھسٹ کے لوگوں کے سہارے پہ چل رہا ہے۔ جو کبھی اپنے جسم پہ داغ نہیں لگنے دیتا تھا، آج اس کا بستر کے اوپر پیشاب نکل رہا ہے، اولاد بھی نفرت کر رہی ہے، بچے بھی دور بھاگ رہے ہیں، نوکروں سے کام کروایا جا رہا ہے،
کہ ہمارے ڈیڈی ممی کے تم پیشاب اب سنبھالو، ہم صاف ستھرے لوگ ہیں، وہ کہاں چلی گئی قوتیں، وہ کہاں چلی گئی جوانیاں، وہ ساری راگ و رنگ کی محفلیں، آخر یہ ایک دن ساز خاموش ہو جائیں گے، یہ آوازیں زیر زمین چلی جائیں گی، اور یہ جسم جس کو ہم ریشم سے ڈھانپتے ہیں اور کبھی کیم خواب سے ڈھانپتے ہیں، ایک دن یہ جسم مٹی کی چادر اوڑھ کے منو مٹی تلے دفن کر دیا جائے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ لم تکن بینی و بینک خلۃ ولا حسن ود مرۃ فی التباذل، یہ امی اور ابا، یہ بیٹا اور بیٹی، یہ چاچا اور چاچی، یہ بھائی اور بہن، یہ ایک ایسی بھولی داستان بن جائیں گے کہ جن کا ایک ایک حرف ہمارے ذہن کی کتاب سے مٹا دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا۔ قبر تک کا نشان بھی کسی کو نہیں پتا رہے گا، کسی پوتے کو نہیں پتا ہوگا میرا دادا کہاں پڑا ہوا ہے۔ آج تو بیٹوں کو نہیں پتا، پوتا تو اگلی نسل۔ میں میانی شریف جا رہا تھا قبرستان، ایک ذاتی کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے، ایک قبر نے مجھے روک لیا، ایسی شکستہ، ایسی برے حال کہ میں نے کہا شاید ہے اس کو سب نے شاید بھلا دیا، کوئی آتا ہی نہیں یہاں۔ حالانکہ میرا کیا واسطہ اس سے، یہ کہ ایمانی رشتہ ہے جو ہر مسلمان کا دوسرے سے ہے۔ تو میرے قدم رک گئے، میں قبر کو دیکھنے لگا کہ یا اللہ اس طرح بھی انسان مٹ جاتے ہیں۔ پھر میں قریب ہو کے اس کا جو اوپر وہ کتبہ لگا ہوا تھا وہ پڑھنے لگا، تو کیا لکھا ہوا تھا؟ رستم ہند۔ تو میرے آنسو نکل پڑے کہ یہ رستم ہند ہے۔ یعنی امام بخش کا نام لکھا تھا، یہ کیا نام لکھا وہ نام بھول گیا۔ تاریخ وفات کیا تھی؟ 1908، 1844 تاریخ پیدائش اور 1908 تاریخ وفات۔ مجھے وہ اپنے ساتھی کا فاتحہ بھول گیا، میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا شاید یہاں کوئی آتا ہی نہیں ہوگا، یہ بیچارہ کس حال میں پڑا ہوگا۔ تو کب تک میرے بھائیو بہنوں اپنے ہم اس جسم کے ساتھ وفا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے وفا کر لیں۔ وفا کرنی ہے، انسان کی سرشت ہے۔ بے وفائی کرنی ہے، یہ بھی سرشت ہے۔ انسان بے وفا بھی ہے، با وفا بھی ہے۔ اب اللہ سے وفا ہو جائے گی نا تو نفس و شیطان کے بے وفا بن جائیں گے، بے مزے ہی مزے۔ اور اگر اللہ سے بے وفا ہو گئی، اللہ کے بے وفا ہو گئے تو پھر نفس و شیطان کے وفادار بنیں گے، پھر مصیبت ہی مصیبت ہے۔ پھر آج ہر گھر جو بجلی کے قمقموں سے روشن ہے لیکن دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے۔ مصنوعی کہے گونجتے ہیں، دل ان کے خون کے آنسو روتے ہیں، چہرے ان کے چمکتے ہیں پر اندر ان کے ویرانیاں ہیں، لباس ان کے زرق برق ہیں پر اندر ان کے خاک آلود ہیں۔ کوئی اندر اتر کے دیکھ نہیں سکتا کہ آج کی دنیا، آج کی انسانیت کتنی دکھی انسانیت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے بے وفا ہو گئے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اے میرے بندے، اے میری نمازوں کو قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے نام پر خرچ کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور میری بندیاں بن کے چلو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اپنے گھروں کو میرے قرآن کے نغموں سے آؤ، نمازوں کو قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے نام پر خرچ کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور میری بندیاں بن کے چلو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اپنے گھروں کو میرے قرآن کے نغموں سے آباد کرو، میرے قرآن کے نغموں سے آباد کرو، میرے حبیب کی باتوں سے اپنے گھر کو مزین کرو۔ یا بھائی سودا کرو، اے بھائی دیکھنا، روک دیا، اب کیا ہوگا؟ اب میں تجھے ایسی نظر دوں گا۔ کیسی نظر ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں کوئی دور پہ۔ ارنی انظر الیک، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کلن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ لا یرانی حی الا مات، اس دنیا میں جو مجھے آنکھ دیکھے گی وہ آنکھ ختم ہو جائے گی۔ ولا رطبا الا تفرق ولا یابس الا تدہدہا، کوئی زندہ دیکھے گا تو مر جائے گا، کوئی خشک دیکھے گا تو پھٹ جائے گا، کوئی تر دیکھے گا تو خشک ہو جائے گا، مجھے نہیں تم دیکھ سکتے۔ انما یرانی اہل الجنہ الذین لا تنام اعینہم ولا تبلی ثیابہم ولا یفنا شبابہم، تو جنت میں آ جا، تجھے وہ آنکھ دوں گا جو میرا دیدار کر سکے گی۔ یہ وہ آنکھ ہوگی جس کے اندر سے نیند کو نکال دوں گا۔ جنت میں نیند کوئی نہیں، نیند تو موت کی بہن ہے۔ النوم اخت الموت، حدیث میں آتا ہے نیند موت کی بہن۔
تو جنت میں موت ختم تو نیند بھی ختم. اور آدمی سوتا تو تھکاوٹ سے ہے، نہ تھکاوٹ نہ نیند. ابو مسلم خول ایک تھا خراسانی، ایک خولانی ہو تو بڑے بزرگ تھے، یہ خراسانی بڑا ظالم گورنر حجاج ابن یوسف کی طرح. وہ سارا سال نہیں سوتا تھا، نہ دن کو نہ رات کو. وہ کہتا جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، محنت کا میدان کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں. اور جنت میں اللہ طاقت ایسی دے دے گا، نیند ختم، آنکھیں ہر وقت دیکھیں. اب کیا دیکھیں گے؟ دنیا میں حرام نہیں دیکھا. نظر مردوں کو کہا نظریں نیچی رکھو، عورتوں سے کہا نظریں نیچی رکھو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے بندو نظریں جھکایا کرو. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے میری بندیوں نظریں جھکا کے چلا کرو. اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ اس کا بدلہ تمہیں جنت کے نظارے دکھاؤں گا. حدیث میں آتا ہے ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوا یہ ہاتھ کو ٹھوڑی کے نیچے رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک منظر کو کھولے گا. 70 برس گزر جائیں گے، اس کو اپنا پہلو بدلنا بھی بھول جائے گا. 70 سال میں تو یہاں کیا کیا انقلاب ہو جاتے ہیں. جنت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. ایک ہفتہ 7000 سال میں پورا ہوگا. لیکن وقت کا گزرنا محسوس نہیں ہوگا کیونکہ کلاک آف کیا ہوگا، ٹائم آف ہے جنت میں. لیکن اللہ کے حساب میں 1000 برس کا دن آئے گا، لیکن ہمیں لگے گا جیسے 1 منٹ میں گزر گیا. 70 برس ایسے بیٹھا رہے گا اور اپنا پہلو نہیں بدلے گا. اللہ ایسے نظارے پیش کرے. میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھیں گے. خامند کا ایسا حسن ہوگا کہ بیوی خامند کو دیکھے گی، 40 سال تک دیکھتی رہے گی، اس کے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا. مرد اپنی بیوی کو دیکھے گا، 40 برس تک دیکھتا رہے گا، دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا. پھر یہ تو سارے چھوٹے شوق ہیں. پھر اللہ اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے گا، پھر اللہ اپنا دیدار کرائے گا. جب آئیں گے نا جنت والے تو اللہ تعالیٰ کہے میرے بندو آؤ بھائی، آج ایک وعدہ پورا ہو رہا ہے، آج ایک ملاقات ہو رہی ہے. ایک جنت کی وادی ہے جس میں درخت نہیں، جس میں نہر نہیں، جس میں حور نہیں، جس میں قصور نہیں، جس میں کچھ نہیں. ایک گھاس کا فرش ہے مخمل کی طرح بچھا ہوا جو اللہ نے اپنے لیے دیدار کی جگہ بنائی ہے. اس میں انبیاء، شہداء، صدیقین، عورتیں ایک طرف، مرد ایک طرف. عورتیں حضرت فاطمہ کے ساتھ، مرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دونوں کا الگ میدان بٹھا دیا. اور اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، میرے بندو وہ جو میں نے وعدے کیے تھے پورے کر دیے کہ کوئی باقی ہے؟ کہیں گے یا اللہ سب پورے ہو گئے. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تو میری مان لے میں تیری مان جاؤں گا. جوانی چاہیے ایسی دوں گا کہ کبھی بڑھاپا نہ دیکھو گے. حسن چاہیے ایسا دوں گا کہ سورج کو انگلی دکھاؤ تو سورج تیری انگلی کے سامنے غروب ہو جائے گا، تیرا چہرہ کیسا ہوگا. کپڑے چاہیے تو ایسے جوڑے دوں گا جو 100 جوڑے باریک و مہین 100 جوڑے پہنو گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ دکھاؤں گا، خوشبو الگ دوں گا، مہک الگ دوں گا. زیور چاہیے تو چھوڑو حرام کی کمائی کو، میں نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے. یہ سارے میں حدیث کے الفاظ ہیں، ان کو میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں. ایک فرشتہ پیدا کیا ہے. جس دن وہ پیدا ہوا تھا اللہ نے کہا میرے بندوں کے لیے زیور بنا، جنتی مردوں کے لیے، جنتی عورتوں کے لیے. تو وہ بیٹھا زیور بنا رہا، اس کی تسبیح، تلاوت، نماز، رکوع سب معاف ہے. اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ سنار ہے. بیٹھا زیور بنا رہا ہے، دھاک لگا رہا ہے، بنا رہا ہے، دھاکے لگا رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مردوں عورتوں کو بلائے گا کہ آؤ آؤ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اب میں تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہوں. تمہارے سارے سنار کھوٹ ڈالتے ہیں، سب کھوٹ ڈالتے ہیں. پوچھو ان سے، ویسے کہیں گے خالص ہے، 100% اس میں ہوگی کھوٹ. اللہ کیا کہے گا؟ خالص. اور ان کو چھوڑو، زیور کو چھوڑو. جس سانچے میں زیور ڈھالا جا رہا ہے وہ سانچا سورج کو دکھایا جائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا. زیور اس میں کیسا ہو؟ اور اس زیور میں سب سے چھوٹا موتی جو اللہ لگائے گا، وہ چھوٹا موتی زمین پر رکھا جائے تو ساری کائنات روشن ہو جائے گی. بڑا موتی کیسا ہو؟ اب اللہ پہنا رہا ہے. اور وہ فرشتہ قیامت کے دن جب مرے گا نا، زیور بناتا ہی مر جائے گا، وہ زیور بناتا ہی مر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ آؤ بھائی میرے بندو، تم نے دنیا میں صبر کیا، اب میں تمہیں پہناتا ہوں. روکھی سوکھی کھائی، اب میں کھلاتا ہوں. موٹا چھوٹا پہنا، اب میں پہناتا ہوں. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کی عورت اچھی ہے یا جنت کی عورت یعنی جنت کی حور؟ آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ جنت کی عورت کیا کہہ رہی؟ اور دنیا کی عورت اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ بما، کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ یہ سوال کیوں کیا؟ کہ بھی جنت کی حور تو مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنی. 4 چیز، مشک، عنبر، زعفران، کافور.
ہم کس سے بنے؟ آگ پانی مٹی ہوا. ہمارا مادہ ادنا ہے، ان کا مادہ اعلیٰ ہے. تو کہ یا رسول اللہ وہ اچھی کہ ہم اچھی؟ فرمایا بل نساء الدنیا، یعنی دنیا کی عورت. کبھی ماں کیوں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا بصلاتہن، نماز کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، وعبادتہن، اور ان کی بندگی کی وجہ سے، فرمانبرداری کی وجہ سے، وصیامہن، اور ان کے روزے کی وجہ سے. نماز، روزہ، عبادت. عبادت ایک بڑا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 24 گھنٹے اللہ رسول کی فرمانبرداری میں، 24 گھنٹے اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری میں. البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں کو نورانی بنائے گا. اجسادہن الحریر، ان کے جسم کو ریشم پہنائے گا. بیض الوجوہ، سورج کی طرح چمکتے چہرے دے گا. صفر الحلی، خالص سونے کے زیور پہنائے گا. خضر الحلل، خالص ریشم کے جوڑے پہنائے گا. مجامرہن العلو، اور ان کی انگیٹھیوں میں، ہمارے یہاں تو رواج نہیں، وہاں رواج عرب میں دھونی ہوتی ہے، بیت اللہ میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، سارے بیت اللہ کو دھونی دیتے ہیں. وہ عود، ان کی مجامر، انگیٹھی، اس کا ترجمہ سمجھ لیں، پورا ترجمہ نہیں ہے. اس میں عود کو جلایا جائے گا خوشبو کے لیے. اور امشاطہن الذہب، اور ان کے بالوں میں سونے کی کنگھیاں ڈالے گا. اور جنت کی عورت حور پر دنیا کی عورت کو اللہ 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال عطا فرمائے. وہ کہیں گی نحن بنات الذل والشکل والبہاء ومسکننا فی الفردوس المخلد. اور جنت کی حور فخر کر رہی، ہم حسن والی، جمال والی، جلال والی اور جنت کی رہنے والی، ہم نے موت کوئی نہیں دیکھی. انت التی انشیت، اور تو کیا ہے جو ایک مٹی سے بنی. ومأواکی ملحد، اور تو کیا ہے جو قبر کی مٹی میں مٹی ہو کر ہم تک پہنچ کے آئی. یہ ان کا فخر، جنت کی حوروں کا یہ فخر ہے کہ ہمیں موت نہیں آئی، ہم نے جوانی دیکھی، بڑھاپا نہیں دیکھا، حسن دیکھا، بدصورتی نہیں دیکھی. اور تم مٹی سے بنی، مٹی میں گئی، مٹی سے نکل کے آئیں. تو وہ اس کے جواب میں کہیں گی نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے روزے رکھے، تم نے روزے نہیں رکھے. ہم نے نمازیں پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی. وَنَحْنُ الصَّائِمَاتُ فَمَا صُمْتُنَّ، ہم نے روزے رکھے، تم نے روزے نہیں رکھے. وَنَحْنُ الْمُتَصَدِّقَاتُ فَمَا تَصَدَّقْتُنَّ، ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا، تم نے خرچ نہیں کیا. نَحْنُ الْمُتَوَضِّئَاتُ فَمَا تَوَضَّأْتُنَّ، اور ہم نے اللہ کے لیے گرمی سردی میں ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کیے، تم نے وضو نہیں کیے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فَغَلَبْنَهُنَّ، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پر اس بنا پر غالب آ جائیں گی. اللہ ہم سے سودا کر رہا ہے کہ مت سنو، غلط مت سنو، بند کر لو آپ اپنے کانوں کو. کہ کیا ہوگا کہ تمہیں اپنا کلام سناؤں. میں کیا کہہ رہا تھا، ایک وعدہ باقی ہے. یا اللہ، پوچھے گا اللہ تعالیٰ میرے وعدے سچے ہو گئے؟ کہیں گے ہو گئے. کہ نہیں، ایک وعدہ باقی ہے جو بھی پورا ہوگا. کہیں گے یا اللہ وہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ الم یثقل موازیننا، کیا تو نے ہماری نیکیوں کو بڑھا نہیں دیا؟ وَيُزَحْزِحْنَا عَنِ النَّارِ، کیا تو نے ہمیں دوزخ سے بچا نہیں دیا؟ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَانِ، تو نے ہم نے جنت میں پہنچا نہیں دیا؟ اب وعدہ کون سا جو باقی ہے؟ اس حیران، اسی پریشانی میں، اسی حیرانی میں اللہ کا اعلان ہوگا. اللہ کی آواز ہے، اے رضوان، میرے بندے اور بندیوں کے اور میرے درمیان پردے اٹھا دو، یہ مجھے دیکھ لیں جی بھر کے. لا الہ الا اللہ. یہاں انسان گارے مٹی کا نمونہ ہے اور یہ دنیا مچھر کا پر ہے. اس میں کیسے کیسے منظر ہیں کہ آدمی دیکھ کے دنگ ہوتا ہے. ان منظر کا بنانے والا جب سامنے آئے گا، یہ آنکھ جب اللہ کا دی، او ہو، جو آنکھ حرام سے رکی آج وہ اللہ کا دیدار کر رہی. اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کے پوچھے گا کیا حال ہے، ٹھیک ہو، خوش ہو. میں بعد میں بتایا تھا ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، 18 برس بیمار رہے. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ داغ نہ ہو اور جس میں درد نہ ہو، اور کوئی رات ایسی نہ تھی 18 برس میں جو آنکھوں میں نہ کٹی ہو، جو تڑپتے نہ کٹی ہو. پھر اللہ نے صحت دے دی. اللہ کے بھی کمال ہیں، اور ایسی صحت دے دی. ان کی بیویاں تو سب مر گئیں، بچے مر گئے، ایک بیوی زندہ رہی، وہی خدمت کرتی تھی، مانگ مونگ کے لاتی تھی، کھلاتی تھی. جب اللہ نے جوانی واپس لوٹائی، ان کی بیگم جب آئی نا لوگوں سے لے کر کھلانے کے، آگے دیکھا خوبصورت نوجوان بیٹھے ہوئے، اور حضرت ایوب کو پتہ ہی نہیں کہا. تو حیران پریشان ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں. ان سے پوچھا بھائی میرا یہاں خاوند تھا، معذور سا، بیمار سا، نظر نہیں آ رہا، وہ خود تو حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، آپ نے کہیں دیکھا ہو؟
تو مسکرانے لگے، فرمانے لگے میں ہی تیرا خامد ہوں ایوب، اللہ نے مجھے دوبارہ جوانی دے دی۔ اے ہے اللہ سے وفائی نہیں کرتے ہم، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کبھی پیسے سے بھی کسی گھر میں سکھ آئے، کبھی اولاد کی کمی سے بھی گھرانے خوشحال ہوئے؟ کیا حماقت کی انتہا ہے۔ جس گھر میں دین ہے وہ گھر خوشحال ہے، چاہے وہ چھوٹا خاندان ہے چاہے بڑا خاندان ہے، چاہے وہ فقیر ہیں چاہے وہ مالدار ہیں۔ جس گھر میں دین نہیں وہ گھر جہنم کی آگ ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ایوب علیہ السلام سے، آپ کو اب بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے بیماری کے جو دن تھے نا یہ صحت کے دنوں سے اچھے تھے۔ توبہ، وہ کیسے اچھے تھے؟ وہ آپ کا تو رواں رواں ہائے ہائے کرتا تھا۔ کہنے لگے جب میں بیمار تھا نا تو اللہ تعالیٰ دن میں رات میں روزانہ ایک دفعہ عرش سے آواز آتی تھی، اللہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے؟ اس آواز میں ایسی راحت لذت تھی، میرا ہر درد مجھے بھول جاتا تھا۔ اور جب ایک عورت اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہو، کھلی آنکھوں سے، ایک مرد اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھو، اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہو، اللہ اکبر، ہمارے یہ شوق ہی مٹ گیا۔ کیا کریں، کیسے ان مردہ دلوں کو زندہ کریں؟ پتھر بھی اتنا سنتے تو پانی ہو جاتے، ہوائیں چلتی رک جاتی، لیکن یہ کیسے دل ہیں، یہ کیسے پتھر ہیں، یہ کیسے ویرانے ہیں کہ جو اتنا سن کر بھی ویران ہیں۔ صحراؤں کو اتنا قرآن سنایا جاتا تو وہ بھی سرسبز ہو جاتے، طوفانوں کو سنایا جاتا تو وہ بھی تھم جاتے۔ یہ کیسے اندر میں شیطانی طوفان ہیں، اور یہ کیسے اندر میں پتھر دل ہیں جنہیں اللہ کی رغبت نہیں، جنت کے شوق نہیں، راتوں کا اٹھنا نہیں، دن کا اللہ کی اطاعت میں گزرنا نہیں۔ ان پتھروں کو سجا رہے، ان کے سجنے سے بھی کبھی انسان سجتا ہے؟ انسان تو اللہ کی اطاعت سے سجتا ہے۔ سونے اور چاندی سے بھی کبھی کسی کا وزن لگتا ہے، انسان کا وزن تو تقوی پہ لگتا ہے۔ بڑا گھٹتی کا پہرا ہے، گراوٹ کی حد ہو گئی۔ اللہ سوچو تو صحیح بھائی ہوگا، اللہ سامنے، اللہ اکبر، پھر اللہ نام لے، کیف انت کیف انتی، تو کیسا تو کیسی، لا الہ الا اللہ۔ میں تمہیں اپنا کلام سناتا ہوں، آؤ سنو۔ جب اللہ تعالیٰ پردہ گرائے گا نا، کہے گا واپس جاؤ، کہیں گے ہم نہیں واپس جاتے، نہ ہمیں جنت چاہیے، نہ ہمیں کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ حور چاہیے، نہ حضور چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس تو اپنا دیدار کرا، ہم تجھے دیکھتے رہیں، تو ہمیں دیکھتا رہے، بس ہمیں جنت نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی جاؤ جاؤ، پھر 8ویں دن آؤ، تمہاری راحت کے اور بھی۔ لیکن جو جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کرے گا، وہ شام بھی اللہ کا دیدار کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو، جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور صدیق اکبر کو دیدار خاص کرائے گا۔ کہ سب کچھ ہی لگا دیا، اللہ پہ سب کچھ لگا دیا، جسم پہ کانٹے آ گئے، جسم پہ ٹاٹ کے کپڑے آ گئے۔ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے صدا لگائی، لگاؤ اللہ کے نام پر، ہر آدمی لے کے آیا۔ حضرت عمر کہنے لگے آج میں مالدار ہوں، ابو بکر غریب ہے، آج اگر میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو بڑھ سکتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ تو اپنے مال کے 2 حصے کیے، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا گھر میں آدھا ساتھ، اور دربار نبوت میں پہنچے۔ ابو بکر کی ایک پٹلیا، ایک چھوٹی سی گٹھڑی، عمر کا بڑے بڑے گٹھڑ سامان، مثال دے رہا ہوں، عمر کا سامان زیادہ، ابو بکر کا سامان تھوڑا، پر عرش والا بھی جانتا ہے کہ قربانی کس کی زیادہ ہے۔ تو اللہ رسول کا علم تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے حبیب کو بھی پتا ہے کہ ابو بکر گھر میں کیا کر کے آیا ہے اور عمر کیا کر کے آیا ہے۔ اگر یہ سوال ہوتا کہ ابو بکر کیا لائے ہو تو ابو بکر ہار جاتے اور عمر جیت جاتے۔ عمر کیا لائے ہو تو یہ سوال ایسا تھا کہ عمر کو آگے کر دیتا، صدیق کو پیچھے کر دیتا۔ اور سوال ہونا تو یہی چاہیے، اگر آپ کسی مسجد میں چندہ دیتے ہیں تو آپ سے تھوڑے پوچھتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو، یہی پوچھتے ہیں جی کتنے ہیں۔ سوال بھی یہی ہونا چاہیے جی کتنے ہیں،
اسی کے مطابق آپ کو مدرسے والے رسید دیتے ہیں یا مسجد والے رسید دیتے ہیں، جی جناب کتنے ہیں، یہ 1000 ہیں، 10,000 ہیں، 5,000 ہیں، لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، جو بھی ہے. لیکن اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے سوال بدل دیا. سوال کیا ہو رہا ہے؟ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ بھائی سے آپ کو کیا غرض کہ پیچھے کیا پڑا ہوا ہے؟ آپ یہ پوچھیں گے یہ کیا پڑا ہوا ہے؟ نہیں، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں. ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا جی پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کے آیا. تفسیر عزیز میں ہے کہ دیوار پہ یوں ٹٹول رہے تھے، دیوار کو ٹٹول رہے تھے. بیٹی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک سوئی لٹکائی تھی، کہیں وہ نہ پیچھے رہ جائے، وہ بھی لے کے جانا چاہتا ہوں، کہیں وہ بھی نہ پیچھے رہ جائے. ہاں تو بڑھ گیا صدیق، بڑھ گیا. عمر کہنے لگے میں نہیں تجھ سے ساری زندگی آگے بڑھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص. تو تبوک پر آ رہے ہیں تو جسم پہ ٹاٹ پہنا ہوا، کرتا بھی اتار کے اندر دھوتی، ایک ٹاٹ پہن لیا، اس کو کانٹوں سے سی لیا. جب تشریف لائے تو آسمان سے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام کہہ رہے. اس امت میں 2 فرد ایسے ہیں جن کو اللہ کا سلام آیا. پہلے خدیجہ الکبریٰ ہیں، پھر صدیق اکبر ہیں. حضرت خدیجہ کو کب سلام آیا؟ جب سارا گھر خالی ہو گیا، کچھ نہ رہا. 3 دن کے فاقے آئے تو جبریل آیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ الکبریٰ کو سلام کہہ رہے ہیں. جب ابو بکر کا گھر خالی ہو گیا، کچھ نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ رہا ہے، یا رسول اللہ، اللہ جبریل کو سلام کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ابو بکر سے، پوچھو اس فقر میں، اس فقیری میں، اس بھوک پیاس میں مجھ سے راضی تو ہے؟ اللہ پوچھو بندے سے، مجھ سے راضی تو ہے؟ تو حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر اللہ تجھے سلام کہہ رہے ہیں اور تم سے پوچھ رہے ہیں اس فقیری میں بھی راضی ہو؟ تو حضرت بکر صدیق زار و قطار رونے لگے، انا ربی راض، انا ربی راض، میں اپنے رب پہ راضی، میں اپنے رب پہ راضی. ہمارے گھروں کی فضا یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ میرا رب کس طرح راضی ہوگا. ہمارے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم اپنے اللہ کو کیسے راضی کریں. ماں باپ نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، پڑھو پڑھو، کمانے والے بنو، نہیں کماؤ گے تو بھوکے مرو گے. ساری طاقت ایسے گھر بنانے میں اور اپنے آپ کو سنوارنے میں، ظاہر کو سنوارنے میں. یہ درد و غم نکل گیا کہ ہائے میں کیسے اللہ کو راضی کروں، میری اولاد، میرے بچے اللہ پاک کو کیسے راضی کریں. یہ محنت ہی ختم ہو گئی. نماز پڑھی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو بھی ٹھیک ہے. نہ پڑھنے کی خوشی، نہ چھوٹنے کا غم. قرآن کی تلاوت ہو جائے تو خوشی کوئی نہیں، رہ جائے تو غم کوئی نہیں. جھوٹ بولا تو غم کوئی نہیں، سچ بولا تو خوشی کوئی نہیں. یہ کیا مردہ دلی ہے؟ 10 روپے کا نفع ہو تو سب خوش ہو رہے ہیں، 10 روپے کا گھاٹا پڑ جائے تو سارے غمگین ہو رہے ہیں. ایک گھر میں بچہ بیمار پڑ جائے سارا گھر پریشان ہو رہا ہے. کوئی خوشی کی بات آ جائے سارا گھر خوش ہو رہا ہے. میرے بھائیو، یہ بھی کوئی خوشی اور غم کی چیزیں ہیں. ایک نماز چھوٹ جائے تو ہم تڑپ جاتے، ہم مچل جاتے، ہائے اللہ میری نماز گئی. یہاں تو مہینوں گزر جاتے ہیں، فرائض نماز، فرض نمازیں چھوٹی پڑی ہیں. درد و غم، بے چینی، بے قراری جو اللہ کے لیے ہونی تھی وہ پیسے پہ چل پڑے. اللہ کی ذات کو مقصد بنائیں. ہمارے مردوں عورتوں کو اللہ نے ایک راستہ دیا ہے کہ میرے بندو، میری بندیوں، مجھے سامنے رکھ کے چلو. میں ہوں تمہارا خالق اور مالک، میں ہوں تمہارا معبود، مجھے راضی کرو. اللہ پہ فدا ہونا ہماری زندگی ہے. اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی ہے. اس میں ملے گا تو شکر کریں گے، نہیں ملے گا تو صبر کریں گے. عزت آئے گی تو شکر کریں گے، ذلت آئے گی تو صبر کریں گے. شہرت ملے گی تو شکر کریں گے، گمنامی ملے گی تو صبر کریں گے. بیماری آئے گی تو صبر کریں گے، صحت آئے گی تو شکر کریں گے. لیکن ہم اللہ کو مطلوب بنا کے چلیں گے. ہمارا زمین آسمان میں کسی سے کوئی واسطہ نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے. اور اللہ کو راضی کرنا تو آسان ہے. میں کہتا ہوں مائیں، کتنی مائیں بیٹھی ہیں یہاں، بچے ناراض ہوتے رہتے ہیں، بچوں سے لڑائیں ہوتی رہتی ہیں. ماں کو منانا پڑے نا اولاد کو تو پسینے دانت کے آ جاتے ہیں. پہلے وہ کتنے تانے دیتی ہے، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، تب جا کے کہیں اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. باپ ناراض